اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علماء کے حقوق ہمارے اوپر کون کون سے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ 15 حقوق ہیں علماء کے ہمارے اوپر جو ذکر کیے گئے ہیں، جس پہ ہم نے 11 دیکھ لیے ہیں، 11 حق پیچھے۔ اب 12ویں نمبر پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی طرح کے علماء ہیں، ٹھیک ہے نا، آپس میں ان کی آپس میں کوئی بات ان کی ہوتی ہے، تو ہمیں اگر وہ ملتی ہے تو ہمیں ان دونوں علماء کی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس پہ خاموش رہنا چاہیے، اس لیے کہ دونوں اگر ایک ہی عمر کے علماء ہیں، کیونکہ کبھی ہوتا ہے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو برداشت نہیں کرتا، بشری تقاضے کی خاطر تکرار ہو سکتا ہے، لیکن اگر واضح غلطی تو وہ تو نہیں مانی جائے گی، لیکن دلیل کی بنا پر تکرار ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں اعتراض ہو سکتا ہے، ان اعتراضات کا اعتبار برل نہیں ہوگا، یہ سب باتیں باہر نہ برل پھیلائی جائیں، یہ علماء کے حق ہیں، 12واں حق ہے ہمارے اوپر۔ یہ چیزیں سلف کے اندر بھی موجود تھی، اعتراض ان کا بھی دلائل کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ اسی طرح 13واں حق ہے کہ اگر مجتہدین سے غلطی ہو جائے، کوئی عالم ہے مجتہدین سے غلطی ہو جائے، مطلب وہ علماء جن کے پاس دین کا اتنا گہرا علم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر، فقہ کا، عقیدے کا، بلاغت کا، عربی کا، سیرت کا طریقہ، اتنا گہرا علم ہے، اگر امت میں کوئی نیا مسئلہ آ جائے جس کی صراحتاً دلیل موجود نہ ہو، تو وہ امت کی ان دلیلوں سے غور کر کے امت کو اس مسئلے میں رہنمائی کر دے، مجتہدین، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ جن مسائل پر دلیل نہ ملے، نص موجود نہ ہو، صراحتاً دلیل نہ ہو، جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل پر اجتہاد ہوتا ہے، یعنی کہ محنت کر کے، کوشش کر کے امت کو گائیڈ کرنے میں۔ اب یہ مجتہدین ہیں، اب ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، ان پر حکم لانے سے پہلے انصاف سے کام لینا چاہیے، جیسے 4 مسالک ہیں۔ اب اس لحاظ سے صحیح نہیں کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہمارے مسالک میں یہ بات ہے کہ دوسروں کی بات اگر ریجیکٹ بندہ کر دے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہونے کے باوجود بھی تصب نہ ہو اس میں۔ دیکھیں بعض ہوتا ہے کہ آپ صحیح ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی بات ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ مجتہدین اگر غلط کسی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے علم کی بنا پہ کوئی بات کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس پہ بھی ان کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کو بھی نیکی دے، ان کی اس وجہ سے بھی نیکی دے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اجتہاد کرنے والا اگر صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر ہے، غلط کرنے والے کو 1 اجر ملتا ہے، کیونکہ انسان نے محنت کوشش تو کی ہے نا، اس لیے حکم لگانے سے پہلے آپ سوچیں۔ اسی طرح 14واں نمبر حق ہے علماء پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں۔ اب اس دور میں علماء پر اعتراض کرنا فیشن بن چکا ہے، خاص طور پر میڈیا کے دور میں۔ اگر علماء نے کوئی غلط بات کر دی، کوئی ایسی ہو گئی جو تو آپ سے پوچھنی ہوگی، اگر وہ غلط کوئی بات کرتے ہیں۔ اعتراض کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ بھی ان کا حق ہے ہمارے اوپر علماء کا، آپ فوراً اعتراض کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو 15واں جو حق ہے آخری، علماء پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، علماء کے بارے میں یقین ہونا چاہیے ہمیں، سنت کے علماء ہیں کیونکہ ہمارے دین کے بارے میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو اس امت کے لوگوں کو سمجھ کر دین کے رہنمائی علماء سے ہی لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ علماء کو چھوڑ کر آپ جہلوں سے علم لیں۔ یہ 15 صرف موضوعات ہیں جو ہمارے اوپر ان کے حق ہیں 15۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تعصب نہ کریں، اپنی جماعت کی وجہ سے دوسرے علماء کو بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت خالص کرے اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ 15 حقوق ہے علماء کے، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری بھول چوک معاف کرے، جہاں بھی ہمیں بیان کرنے میں بہت سارے مسائل ہم نے فضیلت میں، علم کی فضیلت، علماء کے حقوق، بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں، اگر کہیں پہ ہمیں غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیان کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔